بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ، چاہے وہ پازیٹو مخلوقات ہے خواہ نیگیٹو مخلوقات ہے، خالق اللہ ہی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے جو مخلوق پیدا کی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو مخلوق ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی کا ذکر دوبارہ ادھر آ گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا علق سے، علق کی فارم میں۔ ہمارے پرانے مفسرین علق کا ترجمہ کرتے تھے خون کی پھٹک، جمع ہوا خون، یعنی کسی کی پریگنینسی ضائع ہو گئی تو اس میں نشری، آپ پتہ خون نکلتا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، جو کچھ دیکھتے تھے وہ ترجمہ کر دیتے تھے۔ لیکن عربی لنگوسٹک میں علق کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ خون کیا جائے۔ خون کے لیے اور الفاظ موجود ہے، دم کا لفظ آیا اور الفاظ ہے۔ علق کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معلق۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی چیز، انگلش میں سسپینڈڈ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، یعنی وہ سراپا کرم ہے، وہ فنیٹک نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا جن کو کسی کو سزا دے کے مزہ ملتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے، ہر حال کے اندر۔ اور بخاری و مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تو ہمارے لیے مصیبت تھی، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی، یعنی اللہ آخری درجے تک انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آپ کرم سمیٹنے والے تو ہوں، وہ بخشش، معافی، جنت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، کسی کو عذاب دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ سر یہ جو قلم ہے نا، یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ پوری انسانی ہسٹری کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سیو ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی امپورٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلی 5 آیات جو نازل کی اس میں اس قلم کا ذکر ہے، اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا، تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بچہ پیدا ہے نا، ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے۔ یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی۔ مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ پانی پیتے ہیں۔ ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراً ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی؟ اللہ نے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس نے نعمتیں دی، لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے۔
الرا مستغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر۔ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے، جو انسان نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے پرفارم نہ کر سکے، اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے، وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ 4 کمزوریاں اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد پھر پیشاب، اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے، موت ٹال نہیں سکتا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ، تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے، یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا، آپ علیہ السلام چلے گئے۔ جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی، بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا، میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا، اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے، مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا، کوئی فرشتہ اسوام میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ارائیتا ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا، بچیوں کو دفن نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، نہ حق کسی پہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں۔ او امر بالتقوی، یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عروج گردانی کی، یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا، اس کی اپنی اوقات کیا ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں۔ کلا، خبردار، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑھا نظر آیا۔ ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا، آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ۔ اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی، جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک گڑھا نظر آیا، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا۔ اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اچھا کتنی حیران کن بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی۔ تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے، تو پھر پریشان نہ ہوا کریں۔ پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے
تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے۔ وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا۔ کلا، ہاں لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔